السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی اوریز۔ نیوز ٹاپ نے ایک محرم الحرام کی مناسبت سے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے حسین سب کے۔ خواتین و حضرات، محرم الحرام جو ہے وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جو کہ اہل بیت اطہار کی بے شمار قربانیوں کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے اور ان کی اثار و استقامت کی مثال اور یاد دلاتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس ماہ مقدس کی 10 تاریخ کو جو وفا کی داستان رقم کی گئی کربلا کی سرزمین پر، اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور انہی سے جو ہے وہ تعلیمات لینے کے لیے اور اسباق وہاں سے حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ اس پروگرام کا جو ہے وہ انعقاد کیا۔ تو ہمارے آج کے مہمان ہیں علامہ ظفر اقبال فاروقی صاحب، جو کہ ضلع ناظم ہیں منڈی بہاؤالدین جماعت اہل سنت کے۔ یکم محرم الحرام ہے تو اسی مناسبت سے ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ چونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ یکم محرم الحرام ہے، تو آج یکم کی مناسبت سے ہی ایک جو سوال ہے وہ میں بالکل بگننگ پہ رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ امام علی مقام ان کی تربیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اہتمام فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ، نوازش جناب سید علی اوریز شاہ صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا اور نیوز ٹاپ کی پوری جو ٹیم ہے ان کو اس بات کی تحسین میں سب سے پہلے پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو بھی اسلامی تہوار ہوتے ہیں ان پر بڑے خوبصورت پروگرام یہ اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں تک پہنچاتے ہیں، اور اسی حوالے سے آج کا یہ انتہائی خوبصورت اور مقدس جو پروگرام ہے جس کا عنوان ہی بڑا خوبصورت ہے کہ حسین سب کے، تو اس حوالے سے آپ نے پہلا سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت مبارک کا نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات پاک پہ کیا اثر تھا؟ بالکل، سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو تربیت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی، ٹھیک ہے، اور اس کا اہتمام خود فرمایا۔ ٹھیک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت دو چیزیں ہیں، آپ کی صورت اور آپ کی سیرت۔ ٹھیک، آپ کی صورت ہو یا آپ کی سیرت ہو، امام حسین علیہ السلام اور آپ کے برادر حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام، یہ دونوں شہزادے جی وہ ہیں کہ جن کی سیرت مبارک بھی حضور جیسی ہے، ٹھیک، جن کی صورت مبارک بھی حضور جیسی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے وہ اثرات مرتب کیے ان کے مزاج کے اندر، ٹھیک، ان کی صورت کے اندر، کہ خود صحابہ کرام علیہ الرضوان اور بالخصوص حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا، آپ سے بھی روایت ہے، ٹھیک، حضرت انس بن مالک ان سے بھی روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام آپ سر سے لے کر ناف تک جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تصویر تھی، ٹھیک، اور حضور کے سینہ اقدس سے لے کر آپ کے قدمین شریف تک حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام حضور کی تصویر تھی۔ یعنی یوں سمجھیں کہ سر مبارک سے ناف تک امام حسن، اور ناف مبارک سے لے کر قدمین شریف تک امام حسین، جب دونوں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ مکمل حضور کی تصویر بن جاتی ہے۔ صحیح، ایک تو یہ ہے کہ صورت کے اعتبار سے بھی یہ حضور کی کامل تصویر ہے، صحیح، اور آگے سیرت جو ہے یہ جہاں سے شروع ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پیغام پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی آغوش مبارک میں لیا، اور آغوش میں لینے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ آپ کے کان مبارک میں اذان پڑھی، ٹھیک ہے، جو آواز گونجی سب سے پہلے امام حسین کے کانوں کے اندر وہ رسول اللہ کی آواز تھی، ٹھیک، اور اس کے بعد خوراک ہے، جی
خوراک کا یہ اہتمام کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گٹی مبارک ہے جی جی وہ بھی اپنے دہان مبارک میں کھجور چبا کر وہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر ان کو گٹی جو ہے وہ بھی حضور نے خود ہی عطا فرمائی. خود ہی عطا فرمائی، بالکل ٹھیک ہو. اس کے بعد حضور امام حسین علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی ہے، تو نام نامی اسم گرامی اس کا انتخاب بھی حضور نے کیا. کیا بات ہے. مولا علی سے پوچھا تو فرمایا کہ نام جو ہم نے طے کیا ہے وہ ہے حرب. آپ نے فرمایا نہیں، ان کا نام ہوگا حسین. ٹھیک. امام حسن کی بارے میں فرمایا ان کا نام ہوگا حسن. ٹھیک. تو نام بھی ان کے حضور نے. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اگر امام حسین کو دیکھا جائے جی تو آپ کا علم حضور جیسا، آپ کا علم حضور جیسا، صحیح. آپ کا صبر حضور جیسا، آپ کی استقامت حضور جیسی، آپ کی چال حضور جیسی، آپ کی آواز حضور جیسی، آپ کا انداز حضور جیسا، آپ کی سخاوت حضور جیسی. اور پھر اس سے بڑھ کر لیں تو آپ کی جو شہادت ہے جی جی وہ بھی شہادت دراصل حضور کی شہادت ہے. صحیح. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر الشہادتین لکھی، اور سر الشہادتین کے اندر امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین کی شہادت لکھی. صحیح. اور اس سے یہ بتایا کہ لوگوں یہ جو شہادت ہے امام حسن کی سری شہادت ہے اور جہری شہادت امام حسین علیہ السلام کی ہے. دراصل یہ شہادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شہادت ہے. صحیح. اس لیے کہ حضور نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین. ٹھیک ہے. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. صحیح. اور جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. صحیح. تو بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسین کی شہادت حضور کی شہادت ہے، امام حسن کی شہادت حضور کی شہادت ہے. اور اس بات کے کرنے میں بھی ہمیں ذرا برابر بھی تعامل نہیں ہے کہ جو امام حسین کا قاتل ہے وہ حضور کا قاتل ہے. صحیح. جو حسین کا دشمن ہے وہ حضور کا دشمن ہے. صحیح. تو امام حسین علیہ السلام سے جن لوگوں نے دشمنی کی، بغاوت کی، انہوں نے دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے بغاوت. ٹھیک. اس کے بعد اگر ہم قدم بقدم اور درجہ بدرجہ اس بات کو دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے جو اثرات امام حسین کی تربیت پر اور طبیعت مبارک پر اثر انداز ہوئے، ان کے اندر اگر آپ دیکھتے جائیں تو آپ کی سخاوت بالکل حضور جیسی ہے. صحیح. آپ کے جو انداز ہیں وہ بالکل حضور جیسے ہیں. ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی انگلی مبارک پکڑ کر جی گھر سے مسجد کا سفر کرایا. صحیح. اور پھر جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو جناب امام حسین علیہ السلام آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین کو حضور مسجد میں لے کر آتے تھے. صحیح. اور آج جب نواسہ رسول حضور کی پشت مبارک پر سوار ہوئے تو اس کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ حسین لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ میں نے اپنے نانا جان کی نماز کو کتنے قریب سے دیکھا ہے. صحیح. ہر بیٹا جس کو باپ مسجد کے اندر لے کر آتا ہے وہ باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، رکوع کرتے ہوئے دیکھتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ اس کو دعا مانگتے ہوئے دیکھتا ہے، وضو کرتے ہوئے دیکھتا ہے. تو اسی طرح کی وہ ادائیں اپناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ باپ جب دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو بیٹے کے وہ سارے کے سارے جو افعال ہیں اور سارے کے سارے جو اعمال حسنہ ہیں ان کا ثواب اس کو قبر کے اندر ملتا ہے. حضور نے بھی ان کی تربیت بیٹوں کی فرمائی. صحیح. اور مسجد کے اندر حضور کے ساتھ آتے مسجد نبوی کے اندر تو پشت مبارک پر سوار ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 تسبیحیں پڑھی. ٹھیک. تو والدہ نے جب امام حسین سے کہا کہ بیٹا آپ کی وجہ سے تو بڑی زحمت اٹھانا پڑی آج آپ کے نانا جان کو، تو فرمایا امی جان میں اس کا حق کربلا میں ادا کر دوں. کیا بات. پھر آقا امام علی مقام نے اس نماز کی وہ لاج رکھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گڈی مبارک امام حسین کو دی تھی اس کی لاج رکھی. صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں زندگی میں بار بار کئی بار دیکھا گیا کہ حضور اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ کے اندر ڈالتے تھے. صحیح. تاکہ کسی کو ابہام نہ رہے، شک نہ رہے جی کہ حسین کی زبان میری زبان ہے. صحیح. کل کربلا کے میدان میں جو حسین خطبے دے گا وہ خطبے حسین کی زبان سے جو ادا ہوں گے وہ میرے خطبے دراصل میری زبان سے ہوں گے، وہ میری زبان سے. ٹھیک ہے.
ٹھیک۔ اور جو ان سے بغاوت کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بغاوت کر رہا ہوگا، ان کی تعلیمات سے بغاوت کر رہا ہوگا۔ اور اتنا پیار تھا، اتنی رحمت تھی حسین پاک کی سیرت کے اندر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح آپ کی تربیت کی، بڑا مشہور واقعہ ہے، اور آج وہ ہمارے سب لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی دین کی باتوں پر ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر مناظروں اور اس سے آگے پھر مجادروں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ جو دین کی فروعی چیزیں ہیں، فروعات ہیں، ان پر ہم لڑتے اور جھگڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام، آپ مسجد شریف کے اندر تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ وضو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے بھائی امام حسن مجتبی آپ سے بڑے تھے، جی جی، آپ کے ساتھ تھے، وضو کر رہے ہیں جی، اور ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو لکھا ہے کہ وہ وضو درست نہیں کر رہے تھے۔ اچھا، وہ بزرگ جو ٹھیک جو ہے، مسجد کے اندر وضو کر رہے ہیں، وضو درست نہیں کر رہے۔ صحیح۔ تو آپ نے جب دیکھا تو اب ایک انداز تو آج کل کے نوجوانوں کا ہے جی جی، کہ وہ یوں کہتے، اگر آج کل کا نوجوان ہوتا تو وہ کہتا کہ بابا ابھی تک آپ کو وضو کرنے کے نہیں پتا، اتنی عمر گزر گئی۔ بالکل۔ لیکن نہیں، یہاں تربیت حضور نے فرمائی تھی، انداز حضور کا تھا، صحیح، اس کے اندر رحمت تھی۔ جی تو آپ نے دیکھ کر فرمایا بابا جی آپ نے وضو فرمایا، جی، آپ نے تو وضو کر لیا، ٹھیک ہے، اب میں وضو کرتا ہوں، صحیح، اب میں وضو کرتا ہوں، اور میرا بھائی حسن وضو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ کے بتائیں کہ ہم میں وضو دونوں میں صحیح وضو کون کرتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا یہ بات، تربیت حسین کا انداز ہے، حسین یہ جملہ، تربیت حضور نے کی تھی۔ کیا حسین تربیت۔ ہاں، تو جب ان کے سامنے آپ نے وضو فرمایا اور امام حسن نے وضو کیا جی، تو وہ بے ساختہ اس بات پر بول اٹھے اور کہنے لگے بیٹا وضو میرا ہی غلط تھا۔ یہ آپ کا انداز ہے، کیا بات ہے، جو تربیت آپ نے رسول اللہ سے حاصل صلی کی اللہ ہے، علیہ وسلم، اس کے اندر صرف اور صرف تربیت ہی نہیں، اس کے اندر رحمت بھی ہے، کیا بات، اس کے اندر محبت بھی ہے۔ ٹھیک۔ آج ہم اپنے سننے والوں کو، جی، دیکھنے والوں کو امام حسین کا یہ پیغام دیتے ہیں، جی جی، اہل بیت رسول کا یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ دین کی بات پہنچائیں، جی، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بڑے تک، اپنے سے لے کر غیر تک، اور جگہ جگہ دین کی بات کریں، لیکن بات کرنے کے اندر جو تبلیغ ہے اس کے اندر، اس انداز کے اندر محبت ہونی چاہیے، پیار ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی بات جو آج ضرورت ہے، جس کی وجہ سے تخریب کاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر قتل و غارت جنم لیتی ہے، لوگوں کے اندر نفرتوں نے جنم لیا ہے، اور ہم اس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گئے ہیں، وہ یہی ہے کہ امام حسین اور امام حسن کا انداز اپنایا جائے، اور اسلام کے جو مبلغ ہیں وہ اپنے اندر رحمت پیدا کریں، محبت پیدا کریں، اور حضور کا پیغام پہنچائیں، لیکن اس کے اندر جو تبلیغ کا انداز ہے وہ حضور والا اختیار کریں۔ امام حسین علیہ السلام کی سیرت مبارک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، تو میں اپنے سننے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ امام حسین کی سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے حسین منی وانا من الحسین، حسین کا پیغام میرا پیغام ہے، حسین کی محبت میری محبت ہے، حسین سے پیار مجھ سے پیار ہے، حسین کی بات کا اقرار میری بات کو تسلیم کرنا ہے، حسین کا انکار میرا انکار ہے، حسین کی دشمنی میری دشمنی ہے، حسین سے وفا میری وفا ہے، حسین سے جفا میری جفا ہے، حسین کا یار میرا یار ہے، حسین کا غدار میرا غدار ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہم نے آج علامہ صاحب سے یہ چیز جانی، یہ علم ان سے ہم نے لیا کہ کس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کی تربیت کے اندر وہ اس کا اہتمام کیا، اور کتنے پیارے انداز میں کیا کہ اس کا ایک واقعہ بھی علامہ صاحب نے کوٹ کیا کہ وہ بزرگ والا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے انداز کے اندر ایک شفقت لائیں، رحمت لائیں، اور سب سے پیار اور محبت کے ساتھ رہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے newstalk.com.pk